بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع کے عظیم موقع پر بطور صحافی اپنے صحافی بھائیوں کی طرف سے جہاں پاک فوج کے شہیدوں کو سلام پیش کرنا ہے تو وہاں پاک فوج کے جواں جذبوں کو، ملک و قوم کے لیے ہر سطح پر دی جانے والی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے۔ منوانی ہے دنیا سے تکریم صحافی کی، منوانی ہے دنیا سے تکریم صحافی کی، قائم ہمیں رکھنا ہے معیار صحافت۔ نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ موت کو سب نے آنا ہے، موت سب کو آنی ہے، ورنہ میر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ معروف دانشور مسلسل حسین تارڑ کا کہنا ہے کہ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان کی سوچ، عمل اور صحیح فیصلے کی اہلیت سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ پاک فوج کی طرف سے میں عوام میں نفرت کا زہر اگلنے والوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حوصلے ہیں کوئی ریت کی دیواریں نہیں، جاؤ طوفانوں سے کہہ دو ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو منہ سے ادا ہوں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کا بہترین استعمال اسے عقل و دانش کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک بعض الفاظ صحت طاری کر دیتے ہیں۔ انسان کے منہ سے ادا کیے گئے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امر ہو جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی شخصیت کا بیڑا غرق بھی کر دیتے ہیں اور عرش سے فرش پر جاتے ہیں۔ سحر طاری کرنے والے فقط الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ایک طاقت ہوتی ہے، سچائی کی طاقت، جذبہ، ہمت اور ولولے کی طاقت، ایمان اور حب الوطنی کی طاقت، جو سننے والوں کو عمل پر اکساتی ہوتی ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں ہوتا، بلکہ عقل اور تجربے سے ہوتا ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کوئی مدت نہیں۔ مخلص شخص ہر بات خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں بات کرے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں منافقت کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ سچے آدمی سے ہی ملتا ہے۔ آج کی جو جمہوری پسند قوتیں جو عدلیہ اور پاک فوج پر تنقید کر رہی ہیں، وہ تنقید جمہوریت کے اور آئین کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے مروڑ کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے تو میں فقط اتنا ہی کہوں گا، دلیل تھی نہ کوئی جواز تھا ان کے پاس، دلیل تھی نہ کوئی جواز تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے۔ معزز باشعور اور غیرت مند محب وطن پاکستانیوں، جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ جب اپنوں میں غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی فتنوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ اس لیے میں آج انتہائی افسوس اور غم و غصے کے ساتھ محب وطن غیور و محسن قوم پاک فوج کے خلاف غیر ملکی آقاؤں کے مخصوص ایجنڈے پر چلتے ہوئے
ملک و قوم کی خاطر قربان ہونے والے اور شہادت کی داستان رقم کرنے والی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی دکانداری کو چمکانے کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا کر اقتدار کے سنگھارشن پر ہر حال قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خواہ وہ شہیدوں کے خون کو بھول جائیں، خواہ وہ اس ملک کے عزیز کی آزاد فضاؤں میں سانس لے کر اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے پر تل جائیں، غیر ملکی سازشوں کا حصہ بن کر نہ صرف پاک فوج بلکہ عدلیہ کے خلاف عوام میں نفرت کا بیج بوئیں، ایسے عقل کے اندھے ملک دشمن سوچ رکھنے والے نارمل افراد کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غیرت مند باشعور اور محب وطن پاکستانیوں، قوم کل بھی پاک فوج کے ساتھ تھی، آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہے اور آنے والے وقت میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر سازش کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہے۔ اچھے لوگوں کی حمایت کرتا ہوں، غلامی نہیں۔ اچھے لوگوں کی حمایت کرتا ہوں، غلامی نہیں۔ غلط لوگوں کی مخالفت کرتا ہوں، منافقت نہیں۔ معزز پاکستانیوں، موجودہ ملک کی سیلاب جیسے سہنے میں سیاسی دکانداری چمکانا انسانیت دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں آج یوم دفاع کے اس عظیم موقع پر ہر سازشی گدھوں اور نوٹوں کی ہڈی پر دم ہلانے والے لنڈے کے دانشوروں سے فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کرتے ہیں ہمیں مٹانے کے دعوے، شاید وہ واقف نہیں ہمارے حوصلوں سے۔ دیکھ لیں ماضی کی تاریخ میں جا کر، کئی چہرے مٹ گئے ہمیں مٹاتے مٹاتے۔ تیرے بس کا کام نہیں کانٹوں سے ہماری راہ روکنا، تیرے بس کا کام نہیں کانٹوں سے ہماری راہ روکنا، تیرا بھی وجود مٹ جائے گا ہمیں مٹاتے مٹاتے۔ غیور اور باشعور پاکستانیوں، آج میں اس ملک کے نام نہاد بہی خواہوں، اس ملک کی عوام کے دکھ درد کے مروڑ میں مرنے والوں اور اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے کے لیے اس ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے والوں سے آپ کی وساطت سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج 2022 تک کوئی ایک موقع تو مجھے دکھا دیں جب آپ نے پاک فوج کے سہارے کے بغیر کوئی کام نہ کیا۔ اس ملک کی عوام کے بچوں کو پولیو تک کے قطرے تو آپ لوگ پلوا نہیں سکتے، اس کے لیے بھی آپ فوج کو طلب کرتے ہیں۔ کہیں کوئی فرقہ واریت ہو، کہیں کوئی فساد ہو، کہیں کوئی جھگڑا ہو، کہیں ایکسیڈنٹ ہو، کہیں کچھ سیلاب جیسے سانحات ہو، تو وہاں پر آپ پاک فوج کو دعوت دیں۔ جب ہر کام پاک فوج نے کرنا ہے، پاک فوج آپ کی اندرونی اور ملکی سرحدوں کی حفاظت بھی کرے، آپ کے اندرونی خلفشاروں کو، آپ کی اندرونی سازشوں کو بھی کنٹرول میں کرے۔ مجھے یہ بتائیں، پھر اس کے بعد سلے میں آپ پاک فوج پر اور عدلیہ کے خلاف کتے کی طرح بھونکیں، تو پھر آپ کو اقتدار کا سنگھاسن دیا جائے یا پھر آپ کو کچلا دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی گیتا سنا دیا جائے۔ سازشیں کرتے ہو آپ ایک دوسرے کے خلاف، اپنی تقاریر تو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے میڈیا پر آنے والے انٹرویوز تو دیکھ کر اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہا ہوگا۔ سیکورٹی رسک تک کہہ دیا، اس ملک کا غدار کہہ دیا، اس ملک کا دشمن کہہ دیا، عوام دشمن کہہ دیا، آئین شکن کہہ دیا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے الفاظوں پر تو غور کرتے رہیں۔ آپ جب اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہو، عوام کا رش دیکھ کر آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو آپ بولتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ان لفظوں میں دوبارہ واپس نہیں آنا، ان ایک ایک لفظ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا، یہ غیر ملکی بیانیہ اور غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر میرے اس دیش میں انتشار پیدا کرنے والے نام نہاد سیاستدانوں، نام نہاد لنڈے کے دانشوروں، سوشل میڈیا پر اپنی
صحافتی دکانداری چمکانے والوں، چند سکوں کے عوض اپنے ضمیر کو بیچنے والوں، خدا کے لیے یہ روپیہ، پیسہ، عزت، دولت، شہرت سب کچھ یہی رہ جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دنیا میں جس کے پاس 1,00,000 روپے ہوگا تو روز محشر اس سے 70 لاکھ دیے جائیں گے، اور اس دنیا میں جس کے پاس 1 مرلہ ہوگا اسے 70 مرلے دیے جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا نفسا نفسی اس دنیا میں؟ آج اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اگلا سانس بھی پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا۔ جب ہمیں اتنا ہی نہیں پتہ، زندگی اور موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، خوشی غمی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، روٹی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ اللہ کا ہے، نئی زندگی دینا، موت دینا، خوشحالی دینا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ قوم کے ساتھ کون سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں؟ آپ قوم کو دے کیا سکتے ہو؟ کروڑوں روپے الیکشن میں جھونک کر آپ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہو؟ اگر عوام کی خدمت کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر اپنے ٹرسٹ بنائیں، اپنے ویلفیئر ادارے بنائیں۔ آپ تو سیاست میں آتے ہو اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے، اپنے ٹیکسوں کو بچانے کے لیے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ آج میں 10 لاکھ 20 لاکھ ٹیکس گورنمنٹ کو دیتا ہوں تو نہ میں سیاست میں آ جاؤں، یہ 10-20 لاکھ بھی بچاؤں اور 10-20 کروڑ بھی کماؤں۔ مجھے یہ بتائیں کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے عبدالستار ایدھی کون سی اسمبلی کے ایم پی، ایم این اے، سینیٹر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یا ہم کبھی گورنر رہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک عبدالستار ایدھی جیسی عظیم شخصیت نے اس ملک و قوم کی غیور، غیرت مند، باشعور عوام سے ہی چندہ اکٹھا کر کے یہ اپنا تمام سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے۔ ایسے ہی درجنوں ادارے ہیں جو بے لوث عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کس خدمت کی بات کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپے الیکشن میں لگانے والے نام نہاد سیاستدانوں، پھر آپ اقتدار میں آ کر جھوٹا حلف اٹھانے کے بعد اپنا وہ سرمایہ 70 گنا وصول کرتے ہو، 1 لاکھ لگا کر 1 کروڑ وصول کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم اس قوم کے سیدھے مخلص ہیں۔ یہ آج ہمارے سڑکیں، آج ہمارے پل، یہ کہاں جاتے ہیں؟ ہلکا سا سیلاب آیا تو ہمارے پلوں کو بہا کر لے گیا، ہماری سڑکوں کو بہا کر لے گیا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب دریا کے کنارے کم از کم 200 فٹ سے 400 فٹ اور 500 فٹ تک کا سرکاری طور پر نوٹیفکیشن جاری ہے کہ وہاں پر کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی، تو دریاؤں کے کناروں پر کیوں تعمیرات ہونے دیتے ہو؟ ان ناجائز تعمیرات کو پہلے دن سے ہی کیوں نہیں روکتے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈرامے بازی سمجھ لیں، سیاستدانوں کی سمجھ لیں، یا نوٹ کمانے کا ایک دھندا سمجھ لیں۔ پالیسی بناتے ہیں اور توڑنے کے راستے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ دوبارہ اس ملک کو، غیور عوام کو عزت کے ساتھ جینے دیا جائے۔ اس ملک کے 2 ہی اہم ادارے ہیں، عدلیہ اور فوج، ان کو ان کا اپنا کام کر لینے دیں۔ ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے، ہماری عدلیہ آزاد ہے اور انصاف فراہم کر رہی ہے۔ ہماری فوج جو کردار ادا کر رہی ہے، دنیا جانتی ہے کہ دنیا پر مسلمان پاک فوج کی کھاک ہے۔ ان کے پاس دنیا جہاں کی تمام طاقتیں اور نعمتیں ہونے کے باوجود محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایٹم بم ان تمام کی موت ہے۔ آج میں یوم دفاع کے موقع پر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دنیا کے نقشے پر نمایاں کیا اور دنیا میں خود کو سپر پاور کہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ڈرنے پر مجبور کر دیا۔ میں آج کے دن
موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ سمیت تمام پاکستانی فوج کے سپہ سالاروں کو سمیت تمام اہلکاران کو، تمام مجاہدین کو، تمام سیکورٹی اداروں کو، اس میں پولیس رینجرز بھی شامل ہیں، میں ان کی مثبت تعمیری خدمات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیف آف آرمی اسٹاف آئے اسے اپنی سیاست کی نظر نہ کریں، اس پر تنقید نہ کریں، اعتماد کرنا سیکھیں، اعتماد کریں۔ یہ 3 اسٹار جنرلز ایسے نہیں بنتے، انہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے پاکستانی خزانے کے خرچ ہوتے ہیں، یہ تمام قابل ہوتے ہیں، اور یہ 5 جنرلز کے نام دیے جاتے ہیں، ان تمام میں صلاحیت ہوتی ہے، باصلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان میں صرف دیکھنا یہی ہوتا ہے ان میں سے سینیارٹی کے لحاظ سے اور قدرے ان 5 میں سے بے شک 1% ہی کوئی کون بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے، تو اسے جو ہے نا وہ باہمی مشاورت سے وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 4 ریجیکٹ ہوئے ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس ملک کا کوئی بھی اہم فیصلہ ان 3 اسٹار جنرلز کی موجودگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ہر فوجی سپاہی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ افسر تک سب پر ناز ہے، اور ہمیں ان کی بالکل پتنی پر قطعاً کوئی شک نہیں۔ تم جھوٹے مکار عیار دھوکے باز سیاستدانوں کی نیتوں پر تو شک کر سکتے ہیں، تم جھوٹے حلف اٹھا کر عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن الحمدللہ ہم باشعور اور غیرت مند لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری پاک فوج کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کروڑوں عوام آپ کے ایک اشارے کی منتظر ہے۔ خدا نخواستہ اگر کہیں بھی کسی سطح پر خون کے نذرانے کی ضرورت ہوگی تو میں باشعور غیرت مند اور محب وطن صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سب سے پہلے خود کو پاک فوج کے سپرد کروں گا کہ میرے جسم میں سے میرے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیں، اگر ہو سکے تو اس ملک کی سرحدوں کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک کر دیں۔ اگر میرا خون اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے کام آتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میں ان منافق سیاستدانوں، ان بے غیرت سوشل میڈیا پر بکواس لکھنے والوں کو غیرت اور شرم دلانا چاہتا ہوں کہ جو بکواسیات لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ آج ان شہیدوں کے قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم اس ملک میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اگر پاکستان نہ بنتا، پاک فوج اس کی سرحدوں کی حفاظت نہ کرتی تو آپ نہ تو سکھ کی نیند اپنے گھروں میں سو سکتے تھے، نہیں تو آپ اگر ایسا نہ ہوتا خدا نخواستہ تو پھر آپ ہندوستان میں کسی مندر کے باہر بیٹھے یا تو منگل سوتر بیچ رہے ہوتے یا سندور بیچ رہے ہوتے اور ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوتے۔ قدر کرو کہ تم وہ قوم ہو جو آب زمزم پیتی ہے، اور یہ بغیرت وہ نسل ہے جو گائے کا پیشاب پیتی ہے۔ اور میں آج یوم دفاع کے موقع پر ہندو بنیے کو
اور اسلام دشمن تمام قوتوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لو، اس ملک کا ہر نوجوان، اس ملک کا ہر باغیرت اور باشعور شہری محب وطن پاکستانی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، کھڑا ہے، کھڑا ہے۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تیار ہے، تیار ہے۔ اس ملک نے جب بھی پکارا ہم بغیر سوچے سمجھے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اور کان کھول کر سن لو گائے کا پیشاب پینے والوں، تم نے 65 اور 71 کی جنگ میں اپنا حال دیکھ لیا، کارگل کے میدان میں بھی تم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، اور ہر سطح پر تم لوگوں نے شکستیں فاش تمہیں ملی ہے۔ اور تمہیں آج کے دن میں یہ تمہاری لفظوں میں چتاونی دینا چاہتا ہوں کہ اپنی چتاؤں کو بچانا چاہتے ہو، خود کو موت سے بچانا چاہتے ہو، تو آب زمزم پینے والے شہیدوں سے نہ ٹکراؤ، ہٹ جاؤ ایک طرف۔ جو اپنا ملک لے کر بیٹھے ہو اسی میں اپنی اوقات میں رہو۔ ہم سب سپاہی ہیں، ہم جنگ میں لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مر گئے تو شہید اور بچ گئے تو غازی، کسی صورت میں بھی ہم نقصان میں نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد شہادت، بچ گئے تو غازی۔ تمہارا کیا ہے؟ تم مر گئے تو کتے کی موت، اور تمہاری لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔ تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ آج کے دن میں خلوص دل سے اپنی پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان کنگ میڈیا کونسل کی طرف سے اور دنیا بھر کے باشعور و غیرت مند مسلمان صحافیوں کی طرف سے دل سے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ منطقی انجام تک پہنچائے، انہیں نشان عبرت بنائے، ان کا بیڑا غرق کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر سطح پر حفاظت کرے۔ آخر میں ان لفظوں سے میں غیور پاکستانیوں کی اجازت چاہوں گا۔ خلوص دل سے گر بھنور بھی پکاریں گے تو، خلوص دل سے گر بھنور بھی پکاریں گے تو خدا گواہ ہے کناروں سے ہو جائے۔ آخر میں اپنے صحافی بھائیوں کی طرف سے آج کی یوم دفاع کے موقع پر پاک فوج سمیت تمام پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم صحافی ہیں، ہمیں سچ ہی رقم کرنا ہے۔ ہم صحافی ہیں، ہمیں سچ ہی رقم کرنا ہے۔ جو دل و جان پہ گزرے گی وہ رقم کر دیں گے۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم سچ کے طرفدار نہیں رہے تو پھر اسی روز اپنا قلم کر دیں۔ آخر میں اپنے صحافی بھائیوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ خدارا، آپ اگر الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے تو اپنی زبان کو، اور پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے تو اپنے قلم کی حرمت اپنا پاس رکھیں۔ چند سکوں کے عوض اس ملک میں انتشار پیدا کرنے والوں کے اعلی کار نہ بنے، ورنہ مرنے کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس ملک کے خلاف جس نے سازش کی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمارا آپ اس پیشے پیغمبری کی لاج رکھیں۔ اس پیشے میں اگر آپ آئے ہیں تو خود کو ثابت کریں کہ آپ اس شعبے میں رہنے کے اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ لکھنے، سچ کہنے، سچ پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور
منافقین، جھوٹ اور انتشار کی سیاست کرنے والوں کو، مکروہ چہروں کو بے نقاب کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔